عورت کا فتنہ اور عابد۔ حضرت عبد المنعم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر ستانے لگی کہ ہم اپنی جوان کنواری بہن کو کس کے حوالے کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس آئے اور اس کو پوری بات بتائی۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ آخر کار وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا اور اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اس طرح کافی دنوں تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت تو گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے، اس طرح تجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح وہ لڑکی غیروں کے شر سے بھی بچی رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ چنانچہ اب وہ روزانہ دن میں اس لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے بات چیت نہ کرتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اسے رغبت دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم ذریعہ ہے، تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلے اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے کچھ بات کرے اور تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ لے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عابد پھر شیطان مردود کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے پر آ کر بات کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور اس سے باتیں کرتا۔ پھر شیطان نے اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ آخر کار اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کر لیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان لعین نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا حال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو پھر تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔
تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر ہی نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس عابد نے اس بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے ڈر سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے بے وقوف انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو خبردار کر دے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو بھی ذبح کر کے اسے بھی دفن کر دیا اور دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وقت تو گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے مکان میں اپنی بہن کو نہ پایا۔ عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے دکھ بھرے انداز میں روتے ہوئے کہا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبروں کے پاس رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کے قبروں کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ مر چکی ہے اور فلاں جگہ دفن ہے۔ شیطان نے کہا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس کے بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک جگہ دفن کر دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح شیطان نے تینوں بھائیوں کو آ کر خواب میں ان کی بہن کے تعلق سے بتا دیا۔ جب صبح کو ان کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اس کو ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ پھر وہ اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا 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 ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ہی وہ تیرا ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر اب تو میری بات مان لے تو میں تجھے پھانسی سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان مردود بولا، تو مجھے سجدہ کر لے، اگر تو مجھے سجدہ کر لے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کے لیے اس نے شیطان کو سجدہ کیا اور خدا کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ جب شیطان ملعون نے اس عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان ملعون فوراً وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہو گیا۔ شیطان ملعون کے بارے میں قرآن مقدس کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ دوستوں، اس سے سبق یہ ملا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ انسان کو راہ راست سے بہکانے کے لیے طرح طرح کے جال اور فندے کا استعمال کرتا ہے اور اس کے نفس کو ورگلاتا ہے، حتیٰ کہ اسے برائیوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ شیطان مردود نے بنی اسرائیل کے مشہور عابد کو ایک جوان لڑکی کے حسن و جمال میں پھنسا کر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ و مامون رکھے۔
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج و دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت تو اٹھانا مولا۔